اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 90۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما بے شک، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور جوئے کے تیر، رجسن سب ناپاک ہیں، من سے عملی کارستانیاں، الشیطانی شیطان کی، فاجتنبوہ پس تم ان سے بچو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے وہ نصارہ جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور وہ ایمان لے آئے، اللہ پاک نے ان کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی، ان کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ جن اہل ایمان نے اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے دور کر لیا، الگ کر لیا، اللہ پاک نے اس کی ممانعت فرمائی کہ ان حلال چیزوں کو تم نہیں چھوڑ سکتے، تم ترک نہیں کر سکتے، بلکہ تمہیں حلال چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اس پر کچھ صحابہ اکرام چونکہ قسمیں کھا چکے تھے کہ وہ ان حلال چیزوں سے الگ رہیں گے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے قسم کے احکام بھی بیان فرما دیے۔ یہ آیت مبارکہ جو کہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قطعی طور پر، ڈیفینیٹلی، حتمی طور پر شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں، اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 کے اندر اللہ رب العالمین نے شراب کے حرام ہونے کا حکم تو نازل نہیں فرمایا، مگر شراب کو نقصان دہ چیز قرار دیا۔ اسی طرح سورہ النساء کے اندر آپ پڑھ کر آئے، سورہ النساء کی آیت نمبر 42، جس میں اللہ پاک نے نشہ کی حالت میں نماز سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عرب میں چونکہ شراب کا عام رواج تھا، چند آدمیوں کے علاوہ سب اس کے متوالے تھے۔ شراب جو ان گنت جسمانی، روحانی بیماریوں کا سبب، اخلاقی اور معاشی برائیوں کی جڑ اور فتنہ و فساد کی علت ہے، اسلام کے پاکیزہ نظام حیات میں اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی تھی؟ اس آیت مبارکہ کے اندر، جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شراب کو حرام کر دیا، مگر شراب کے حرام ہونے کا یہ پہلا حکم نہیں تھا۔ شراب کے حرام ہونے کا حکم بالتدریج نازل ہوا، گریجولی نازل ہوا، سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوا، تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یعنی ان میں گناہ ہے اور ان میں کچھ منافع بھی ہیں۔ کچھ عرصہ بعد یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورۃ النساء آیت نمبر 42، کہ نشہ کی حالت میں تم نماز نہ پڑھا کرو۔ انہی دو آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد کچھ سلیم الطبع صحابہ اکرام جنہوں نے شراب کو مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا، مگر بعض صحابہ اکرام ابھی تک شراب پیتے تھے، کیونکہ شراب کے حرام ہونے کا حکم اللہ پاک نے نازل نہ فرمایا تھا۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ رب العالمین شراب کے بارے میں شافی بیان، یعنی مکمل بیان، واضح بیان نازل فرما۔ تو جب صحابہ اکرام کے ایمان پختہ ہو گئے اور اسلام کی تعلیمات صحابہ اکرام کے قلب و روح کی گہرائیوں میں بس گئیں،
اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی عادت ان کی فطرت بن گئی، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خادم کو حکم دیا کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں پھر کر بلند آواز سے ان آیات کا اعلان کرے۔ جب وہ منادی اعلان کرنے کے لیے نکلا تو کئی جگہ شراب کی محفلیں آراستہ تھیں۔ جو ہی ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، ان آیتوں کی آواز پہنچی، تو ہاتھوں پر رکھے ہوئے پیالے زمین پر پٹک دیے گئے، ہونٹوں سے لگے ہوئے جام خود بخود الگ ہو گئے، مشکوں اور مٹکوں میں بھری ہوئی شراب انڈیل دی گئی۔ وہ چیز جو انہیں از حد عزیز تھی اب گندے پانی کی طرح وہ گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کسی صحابی نے شراب پینے کی خواہش کا اظہار تک نہ کیا۔ یہ ہے قرآن کریم کی اثر آفرینی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تربیت اور صحابہ کرام کی کامل ترین اطاعت و فرما برداری اور اسلام کی انقلاب آفرین قوت کا یہ وہ عظیم الشان مظاہرہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دنیا جانتی ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر شراب کو بین کیا گیا، شراب کے اوپر پابندی لگائی گئی، شراب کے اوپر سزائیں دی گئیں، سزائیں، جرمانے عائد کیے گئے، پھانسی تک کی سزا بعض ملکوں میں دی گئی۔ اسی طرح قید و بند کی صعوبتوں میں لوگوں کو مبتلا کیا گیا، مگر اس کے باوجود شراب ختم نہیں ہو سکی۔ قانون تو بنایا جاتا ہے مگر اس قانون پر عمل درآمد بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن سی بات نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تربیت کا فیض ہے، تربیت کا اثر ہے، اور قرآن مجید کی وہ انقلاب آفرین پالیسی ہے کہ جس کے باعث مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں کے اندر شراب مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ وہ جو لوگ شراب کے رسیا تھے، شراب کے عادی تھے، جن کی محفلیں، جن کی شامیں شراب کے بغیر بسر ہی نہیں ہوتی تھیں، انہی لوگوں نے شراب کو اپنی زندگیوں سے مکمل طور پر الگ کر دیا۔ انہی لوگوں نے شراب کو اپنی زندگیوں سے ایسے نکال دیا کہ جیسے وہ کبھی شراب پیتے ہی نہیں تھے۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر 14 سال تک شراب کے خلاف جہاد کیا جاتا رہا، شراب کو روکنے کے لیے 14 سال تک کوششیں کی جاتی رہیں۔ شراب کے نقصان دہ ہونے پر فلمیں بنائی گئیں، ڈرامے بنائے گئے، لیکچرز دیے گئے، اخبارات کے اندر آرٹیکلز لکھے گئے، رسائل کے اندر مضامین لکھے گئے، مختلف تصویریں بنائی گئیں کہ جس سے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ شراب کتنی بری چیز ہے۔ اس مہم پر امریکہ نے 6 کروڑ ڈالر خرچ کیے، مگر شراب جیسی لعنت سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکے۔ 300 لوگوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گرفتار رکھا گیا، بھاری جرمانے عائد کیے گئے، بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کی گئیں، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ثابت ہوئیں اور آخر کار حکومت کو شکست فاش کا اعتراف کرنا پڑا، اور اس نے شراب نوشی جس کے خلاف عرصہ دراز تک وہ مارکہ آرا تھی، 1933 کے اندر حکومت امریکہ نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مجبوراً شراب کو قانوناً جائز قرار دے دیا۔ یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، خمر کا معنی ہے شراب، اور شراب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ انسانی عقل کو زائل کر دے، جس سے انسان اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے۔ کوئی بھی ایسی پینے والی چیز کہ جس کو پینے کے بعد انسان کے اوپر اتنا نشہ طاری ہو جائے کہ اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہ رہے، اسے ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے اندر کوئی تمیز نہ رہے، وہ حلال حرام کی پہچان نہ کر سکے، اس قدر اس کے اوپر نشہ طاری ہو جائے، اس کا دماغی توازن مفلوج ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں شراب۔ حقیقت میں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر
شراب کو حرام کیا ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ پاک نے 3 کام اور ایڈ کر دیے، ایک میسر، ایک انصاب اور ایک ازلام۔ اب یہ تینوں کام کیا ہیں، ان کی حقیقت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مگر یہاں یہ نقطہ ذہن نشین کیجئے گا کہ اللہ پاک نے حقیقت میں شراب کی برائیوں کو بیان کرنے کے لیے، شراب کے اندر موجود مفاسد اور خرابیوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ پاک نے 3 چیزوں کو ساتھ اور ایڈ کیا۔ میسر جس کا معنی ہے جوا، انصاب جس کا معنی ہے بت، اور ازلام جس کا معنی ہے جوئے کے تیر۔ یہ تینوں کام اگرچہ اہل ایمان نہیں کرتے تھے، جوا کھیلنا کافروں کا شیوا تھا، اسی طرح بت پرستی کافروں کا شیوا تھا، اسی طرح جوئے کے تیر یہ بھی کافروں کا شیوا تھا، مگر اللہ پاک نے یہاں شراب کے ساتھ ان تینوں کاموں کو بیان کر کے یہ بات واضح کی کہ شراب اتنی بری چیز ہے جتنی بری چیز جوا ہے، شراب اتنی بری چیز ہے جتنی بری چیز بت پرستی ہے، شراب اتنی بری چیز ہے جتنی بری چیز جوئے کے تیر ہیں۔ اللہ پاک نے شراب کی خرابیوں کو مکمل طور پر آشکار کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے شراب کے ساتھ یہاں پر 3 کام اور ایڈ کر دیے۔ اب ان کی بھی حقیقت ذرا سمجھ لیجئے۔ میسر جس کا معنی ہوتا ہے جوا، کوئی بھی ایسا کھیل کھیلا جائے کہ جس کے بعد ایک فریق کو مالی طور پر نقصان ہو، تو کسی بھی کھیل کے اندر جب ایک فریق کو نقصان ہوگا تو دین یہ کہے گا کہ یہ نقصان ظلم ہے۔ اسی طرح ہر وہ کھیل کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، عبادت سے غافل کر دے، وہ بھی باعث نقصان ہوگا، باعث گناہ ہوگا، وہ بھی حرام ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا شطرنج بھی جوا ہے۔ حالانکہ شطرنج بظاہر طور پر اگر اسے دیکھا جائے تو اس میں جوا تو تب ہوگا کہ جب اس میں شرط لگائی جائے گی، جب شرط لگا کر کوئی بازی کھیلی جائے اور کسی ایک فریق کو فائن ہو، جرمانہ ہو، اور بطور جرمانہ وہ کچھ رقم جیتنے والے کو ادا کرے، تو اس صورت میں وہ جوا بنے گا۔ مگر شطرنج کو جوا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس لیے ارشاد فرمایا چونکہ شطرنج کھیلنے والے شطرنج کے اندر اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں، اس قدر اس میں کھو جاتے ہیں کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور وہ بیٹھ کے شطرنج ہی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی دیگر جتنے کھیل ہیں جو کھیل کے اندر بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس کھیل کو اس طرح کھیلتے ہیں کہ نماز کے اوقات کا بھی وہ دھیان نہیں رکھتے، نماز کے اوقات گزر جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کھیل، کوئی بھی ایسا کام کہ جس کام کی وجہ سے یا کھیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نماز ضائع ہو جائے، عبادت ضائع ہو جائے، تو وہ کھیل بھی حرام ہو جائے گا۔ تیسرا کام اللہ پاک نے بیان فرمایا والانصاب۔ انصاب ان پتھروں کو کہا جاتا تھا جو حرم میں کعبہ کے ارد گرد نصب تھے، اور کفار ان کے لیے جانور ذبح کرتے اور ان جانوروں کا خون ان پتھروں پر مل دیتے تھے۔ اللہ پاک نے یہاں پر انصاب کو بھی شیطانی عمل قرار دیا۔ چوتھا اور آخری کام ازلام۔ ازلام وہ تیر ہیں جن کے ذریعے فالیں نکالی جاتی تھیں، نیز وہ تیر ہیں جن کے ساتھ جوا کھیلا جاتا تھا۔ 3 قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا ہاں، ایک پہ لکھا ہوتا تھا نہیں، اور ایک تیر خالی ہوتا تھا۔ وہ پھر تیر پھینکتے تھے اور اس سے پھر وہ اگر ہاں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ کام کر لینا چاہیے، نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، خالی ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ ہمیں دوبارہ سے فال نکالنی چاہیے۔ تو یہ بات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا کہ فال نکالنا، نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والوں کے پاس جانا اور ان سے جا کر اپنی قسمت کے حال معلوم کرنا، مستقبل کے فیصلے معلوم کرنا، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ستارے ہماری قسمت نہیں بتاتے، یہ ہاتھ کی لکیریں ہماری قسمت نہیں بتاتی۔
آنے والے کل کی خبر صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے. یہ کافروں کے کام ہے، یہ شیطانی کام ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو فال نکالنا ہے یا جو قسمت کا حال معلوم کرنا ہے، یہ کافروں کا شیوا تھا. وہ اس کو بڑا مقدس کام سمجھتے تھے. انہیں کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا، کوئی سفر کرنا ہوتا، کوئی اہم کام کرنا ہوتا، کوئی اہم مہم ہوتی، تو اس سے پہلے وہ یہ فال کے تیر نکال کے یا جوئے کے تیر نکال کے اس سے وہ معلوم کرتے کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے فہم و فراست سے، اپنے عقل سے، اپنی ہوش سے، اپنے شعور سے کام لیتے ہوئے کسی بھی کام کا فیصلہ تجربے کی بنیاد پر کریں، مشورے کی بنیاد پر کریں، اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر کریں، اپنی مومنانہ بصیرت کی بنیاد پر کریں، عقل و دانش کی بنیاد پر کریں. قسمت کا حال بتانے والوں سے معلوم کر کے ہم اپنے مستقبل کے فیصلے نہ کریں. استخارہ اسلام کے اندر کہا گیا ہے. استخارہ جائز ہے، استخارہ درست ہے. استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر چاہنا، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینا. تو یہ چاروں کام آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے. شراب، جوا اور بت پرستی اور جوئے کے تیر رجسم من عمل الشیطان. یہاں دو باتیں اللہ پاک نے فرما دی. فرمایا رجسن، یہ سب کام ناپاک ہیں، اور یہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں. یہ کام شیطان کرواتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان راہ ہدایت سے بھٹکے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان بت پرستی میں لگ جائے. انسان پرندوں سے، جانوروں سے، بلیوں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرے. انسان جوا کھیلے، انسان جوئے کے اندر اپنا پیسہ لگائے، انسان شراب پیے. تو یہ سارے کام شیطان کے ہیں. شیطان یہ سوچ ڈالتا ہے ہمارے دماغوں کے اندر. مثال کے طور پر بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمارے مکان کے چھت کے اوپر اگر کوئی ہنڈیا جو ہے وہ الٹی رکھ دی جائے تو اس سے ہم نظر بد سے بچ جائیں گے. اور اگر ہم اپنی گاڑی کے آگے کوئی چھوٹا سا جوتا ٹانگ دیں گے تو اس سے ہم کسی حادثے سے محفوظ رہیں گے. یہ شیطانی سوچے ہیں. یہ تو اگر ہمارے چھت کے بنیرے کے اوپر کوا بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی مہمان آنے والے ہیں یا پتہ نہیں کوئی بلا آنے والی ہے. یہ ساری خرافات ہیں، جاہلوں کے عقیدے ہیں، یہ سارے من گھڑت بنائے ہوئے نظریات ہیں، یہ اوہام ہیں، وہم پرستی ہے. یہ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، سو تم ان سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر اللہ رب العالمین نے شراب کے مفاسد کو، خرابیوں کو، نقصانات کو واضح فرمایا. دیکھیے گا آیت مبارکہ، انما، یہی تو، یریدو، چاہتا ہے، الشیطان، شیطان، ان کہ، یوقع، ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوت، عداوت، والبغضاء، بغض، فی الخمری، شراب، والمیسری، اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم، اور روک دے تمہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے. فہل، تو کیا، تم منتہون، باز آنے والے ہو. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر بتایا کہ شیطان کی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کرے، بغض پیدا کرے. سینوں کے اندر عداوت ہونا یہ شیطان کا عمل ہے. جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، اس کا سینہ، اس کا دل، اس کا من دوسروں کے لیے پاک ہوتا ہے. اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، عناد نہیں ہوتا. اس کا دل دوسروں کے لیے صاف ہوتا ہے. وہ ہر وقت ہر ایک کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. جس کے دل میں بغض ہے وہ یہ بات جان لے کہ اس کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے. شیطان اس کے سینے کے اندر بغض پیدا کرتا ہے، عداوتیں پیدا کرتا ہے، منافرت پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے حقارت کا جذبہ پیدا کرتا ہے.
یہ دو اس کے بڑے بڑے ہتھیار ہیں شیطان کے. اللہ پاک نے ان دونوں کی طرف اشارہ فرمایا. فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے وہ تمہارے درمیان عداوتیں اور بغض کو پیدا کرتا ہے. کیونکہ جب کوئی شراب پی لیتا ہے، وہ شراب کے نشے میں دھت ہے، اسے کیا پہچان ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے. رشتوں کا تو اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اسے رشتوں کا تقدس معلوم ہی نہیں ہے. وہ ہر ایک کو محض ایک اجنبی انسان خیال کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو شراب کے نشے میں مست ہے. تو شراب کے نشے میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے اسے رشتوں کا احترام بھول جائے گا. اسی طرح دیکھیے گا جوا، جب کوئی انسان جوا کھیلتا ہے تو جوا کھیلنے والے کو صرف اپنے پیسے سے غرض ہے، اپنے مفاد سے غرض ہے. اسے نہ رشتوں کا احترام ہے، نہ سگے بھائی کا احترام ہے، نہ کسی دوست کا احترام ہے. تو رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں شراب سے بھی اور جوئے سے بھی. یہاں اس آیت کے اندر یہ پہلو بھی محسوس کیجئے کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے اور شیطان کیا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کے دلوں کے اندر اتفاق ہو، محبت ہو، لوگوں کے دلوں کے اندر رحم ہو، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے پیار ہو، یگانگت ہو، اتحاد ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جائیں، الگ الگ ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، ان کے دھڑے بن جائیں، ان کے گروہ بن جائیں. اور بہت بڑا نقصان شراب کا بھی اور جوئے کا بھی وہ یہ ہے کہ شیطان ان دونوں چیزوں کے ذریعے، شراب اور جوئے کے ذریعے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک دے، نماز سے بھی روک دے. تو شراب اور جوا یہ دونوں اتنے برے، گندے، ناپاک کام ہیں کہ انسان نماز جیسی عظیم الشان عبادت سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے آخر میں دو ٹوک انداز میں پوچھا، کیا تم باز آنے والے ہو؟ چھوڑتے ہو ان کاموں کو؟ تیار ہو ان کاموں کو چھوڑنے کے لیے؟ یہ حکم دیکھیے آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو. تو ایمان والوں کو یہ چاروں کام زیب نہیں دیتے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92 کے ساتھ. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى